روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیا جائے گا جتنی مقدار کو وہ اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ دار کی نیند عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی نیند عبادت ہے، اس کی سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے اور حوریں بھی روزہ داروں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت میں داخل ہونے کا اسپیشل گیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان ہے، اور قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تندرستی اور صحت مندی۔ روزہ رکھو، تندرست رہو۔ رمضان اور روزے کی فضائل پر قرآن حدیث میں 20 دلیلیں موجود ہیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکیج ہے جس کی مدت بہت محدود ہے۔ جس قدر چاہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ ہی اٹھاتا ہے تو عقل مند ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند کی فہرست میں شمار کرتے ہیں تو خوب فائدہ اٹھا کر اپنے عقل مند ہونے کا ثبوت دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان کی پہلی رات ہی شیطانوں اور سرکشوں جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والے کو پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، آگے بڑھ، اور اس شر کے طلب کرنے والے رک جا۔ اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی رمضان روزے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجئے جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ رمضان آ چکا ہے، رمضان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، سرکش شیاطین کی گردن میں توک ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا ہے، رمضان کے رحمت و مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا اول حصہ رحمت اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔
ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ سید الملائکہ کے بد دعا اور سید الانبیاء کی آمین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی طرف تشریف لائے اور اپنے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرما دیا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بھی وہ بات سنی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ تو محترم ناظرین، اس بد دعا کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس حدیث کو ہر وقت سامنے رکھیے اور یہ خیال رہے کہ اس بد دعا میں ہم داخل نہ ہو جائیں۔ جبکہ روزہ رکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے کا صلہ اللہ ذوالجلال خود دیتے ہیں، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس محبت کی وجہ سے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ محبت ہی تو ہے کہ محبوب کی محب سے ملاقات میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار کو میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت فرحت ملے گی۔ روزہ دار کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے روزہ داروں کے لیے ایک علیحدہ دروازے کا اہتمام فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روزہ داروں کا نام لے کر بلایا جائے گا اور وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔